بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم جعفر الاخبار کی بنیادی باتوں پر ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو میں ان چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے علم جعفر الاخبار کے حسابی کلیے یا مستحصلات حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے کلیے میں ایک چیز یا چند نشان ہیں۔ ان میں سے ایک نشان کو نفی کا نام دیا ہے اور دوسرے کو جمع کا نشان دیا ہے۔ نفی کا نشان ایک لائن ہے۔ اس لائن کو جب دو لائنوں میں تبدیل کریں تو پہلی لائن کو ویسے ہی رکھا اور دوسری لائن کو کھڑا کر دیا تو وہ جمع کا نشان بن گیا۔ پھر جمع کے نشان کو دائیں طرف یا بائیں طرف گھمایا تو ضرب کا نشان بن گیا، یعنی کہ جمع کی حرکت سے ضرب کا نشان بنا، اور اگر نفی کو ترچھا کیا تو تقسیم بنا۔ یہ تو تھا ایک تصوراتی عمل جس پر غور کرنے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نشان کیسے بنے، مگر پہلے نفی، بعد میں جمع، پھر ضرب، پھر تقسیم کیسے آئے، اس کا تصور ہم پہلے کلمے سے لیتے ہیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لا نفی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور الہ یعنی کوئی معبود جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے، الا اللہ ضرب کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انہی چاروں نشان یا کلیہ کی مدد سے مستحصلات اور حسابی عمل پیدا ہوتے ہیں، اور سوال کا جواب 80% یا 90% یا 100% ملتا ہے۔ اب ہم دوسری بنیادی چیز پر غور کرتے ہیں، حروف اور اعداد۔ حروف اور اعداد، جب بھی حروف یا اعداد حاصل ہوں گے تو حروف کو ہم نفی کی علامت مانیں گے اور اعداد کو جمع کی علامت مانیں گے۔ اس میں حروف کو ایک لائن میں بچھا دیا اور اعداد کو بھی ایک لائن میں بچھا دیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے حروف کا ذکر ہوگا۔ اب حروف ایک لائن میں ہے تو ظاہر ہے دوسری لائن میں حروف ہی ہوں گے یا اعداد، یعنی حروف سے حروف پیدا ہوں گے یا حروف سے اعداد، جو اس طرح سے ہیں۔ یہ حروف سے یا تو حروف پیدا ہوئے یا حروف سے اعداد پیدا ہوئے۔ اگر ہمارے پاس اعداد ہیں تو اعداد کی لائن ہے تو اعداد سے یا تو اعداد پیدا ہوں گے یا اعداد سے حروف پیدا ہوں گے، جو اس طرح سے ہے، یہ والی شکل۔ حروف سے جب حروف پیدا ہوں گے تو وہ لائن نفی کہلائے گی، اور اگر حروف سے عدد والی لائن پیدا ہوتی ہے تو وہ لائن تقسیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر اعداد سے اعداد پیدا کرتے ہیں تو جمع کلیہ استعمال ہوگا۔ اگر اعداد والی لائن سے حروف والی لائن پیدا کرتے ہیں تو ضرب کلیہ سے حروف پیدا ہوں گے۔ حروف سے حروف یا اعداد، اعداد سے اعداد یا حروف، یہ ہمیں پہلے والے کلیہ نفی، جمع، ضرب، تقسیم سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ علم جعفر کی بنیادی طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے حروف و اعداد لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حروف یا اعداد آگے والے چاہیے یا پیچھے والے، یا اوپر والے یا نیچے والے۔ آگے والے حروف یا اعداد لینے کے لیے جمع کا کلیہ لگے گا، پیچھے والے حروف یا اعداد کو لینے کے لیے نفی کا کلیہ حاصل ہوگا۔ اوپر والے حروف یا اعداد کو ضرب سے حاصل کریں گے اور نیچے والے حروف یا اعداد کو تقسیم کے حساب سے لیتے ہیں۔
اس کلیہ کو ان ناموں سے جانا جاتا ہے. آگے والے حروفوں کو جو لیے جاتے ہیں حروف آگے والے حروفوں کو ان کو طرفہ کہتے ہیں. پیچھے والے حروفوں کو تنزل کہتے ہیں. اوپر والے حروفوں کو ترقی اور نیچے والوں کو مساوات کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور کلیہ ہے. یہ وہ کلیہ ہے جو سب سے خاص ہے، عنصری کلیہ. عناصر آتشی، بادی، آبی، خاکی کے الگ الگ نشان ہیں. چاروں عناصر کو جمع، نفی، ضرب، تقسیم سے پہچانا جا سکتا ہے. ہر عنصر کے یعنی اپنے حروف ہوتے ہیں. آتشی عنصر کے جتنے حروف ہیں وہ نفی حروف کہلاتے ہیں. آبی عنصر کے جتنے حروف ہیں وہ جمع کے حروف کہلاتے ہیں. اور خاکی عنصر کے جتنے حروف ہیں وہ ضرب کے حروف ہیں. بادی عنصر جتنے حروف ہیں وہ تقسیم کے حروف کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کون سا حرف کون سا عنصر کا ہے اور کون سا نشان یعنی کلیہ استعمال کرتا ہے. کلیہ اور نشان سے آپ کو معلوم ہوگا کون سا حرف آگے، پیچھے، اوپر، نیچے کا حرف حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کا جدول ہم نے بنایا ہے جو اس طرح سے ہے. اس میں نفی کے مثال کے طور پر نفی کو دیکھتے ہیں. نفی کے نیچے حروف اور حروف کے نیچے پیچھے والا حروف جس کو تنزل کہتے ہیں اور اس کے نیچے کا عنصر آتشی ہے. اگر آپ کوئی بھی حروف لیتے ہیں، مثال کس کا نام ہے دانش، تو دال الف نون شین. ٹھیک ہے. ان سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دال نفی والا حرف ہے کہ جمع والا، ضرب والا، تقسیم والا. ٹھیک ہے. آیا کہ جو دال ہے اس سے اگلا جو نیچے والا حرف ہے وہ حرف لینا ہے یا عدد لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یہ آیا کہ پیچھے والا حرف لینا ہے، آگے والا، اوپر والا، نیچے والا حرف لینا ہے. کہ آیا کہ یہ آتشی ہے، بادی، آبی. ان کو جب آپ مکس کریں گے تو آپ کو ایک کلیہ سامنے آئے گا جس کے بارے میں ہم آگے ذکر کریں گے. باقی ایک اور بات ہے جو بتانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ پیچھے والے حروف اور نیچے والے، اوپر والے، آگے والے حروف کون کون سے ہوتے ہیں. اعداد میں 1، 28، 27، 26 یہ پیچھے والے حروف ہیں جن کو ہم تنزل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر حروف لینے ہو تو پیچھے جانا ہو تو اس طرح جائیں گے ہم ترتیب سے. مثلا 10 سے 10، 9، 8، 7، 6، 5. یہاں میں نے 1 سے شروع کیا، پیچھے گیا 28، 27، 26. ٹھیک ہے. اور آگے والے حروفوں کو 1، 2، 3، 4، 5 اس ترتیب سے آگے جو جا رہا ہے وہ آگے والے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں طرفہ. اور جو 1، 2، 4، 4 کا 8، 8 کا 16، 16 کا 32 یہ والے اوپر والے حروف ہے، اسے کہتے ہیں ترقی. اور ایسے حروف جو 1 ہے اور پھر 28، 28 کا نصف، 14، 14 نصف 7 یہ نیچے والے حروف ہیں، ان کو مساوات کہتے ہیں. ان کا جاننا بھی ضروری ہے، تبھی تو آپ کسی حروف سے حروف پیدا کر سکتے ہیں، ایک کلیہ یا حسابی عمل بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد علم جعفر اور اخبار کی اصطلاحات تو بہت سی ہیں، مگر میں نے جتنی اصطلاح دی ہیں ماہرین جعفر یا شوقین جعفر ان اصطلاحات سے بے شمار اصطلاحات پیدا کر سکتے ہیں اور مستحصلات اور حسابی کلیے بھی بنا سکتے ہیں. کچھ اور حسابی بلکہ اور کچھ بھی خاص کلیے ہیں، یعنی کہ طاق جفت، مذکر مؤنث جو ظاہری و باطنی، ان کے ظاہری و باطنی حروف ہیں. اور ستاروں والے حروف، قلبی حروف جن کے ظاہری و باطنی حروف ہیں، بروج والے حروف، ان کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. اور ان تمام کلیوں کو ملا کر ایک حسابی عمل یا مستحصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ طاق جفت اور مذکر مؤنث کون کون سے حروف ہیں اور ان کے ظاہری و باطنی حروف کون کون سے ہیں، قلبی حروف کون کون سے ہیں، ان کے ظاہری و باطنی حروف کون کون سے ہیں، کوکبی حرف کون سے ہیں یا ستاروں والے، اور بروج کے حروف کون سے، ان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی.